السلام علیکم علامہ صاحب، آپ سے یہ میرا سوال ہے کہ سورہ ملک اور سورۃ یاسین کے فضائل کیا ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب شہزاد صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے جو ہے نا اپنے پروگرام میں ہمیں وقت دیا ہے۔ دیکھیں نا شہزاد بھائی، حاضرین ہمارے سننے والے ہوں گے، ویسے تو سارے قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ جو ہے نا بڑی شان اور شوکت رکھتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں نا تو ہم کو یہ چیز دیکھنے کو ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ بہرحال اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ اب دیکھیں، آپ قرآن مجید کے بارے میں پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں یا اور طرح کی کتب کھنگالیں تو ہر صورت کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر صورت کی علیحدہ علیحدہ فضیلت کو بیان فرمایا۔ اب دیکھیں نا، سورہ رحمان ہے، اس کو عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے، زینت القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی زینت ہے۔ سورہ رحمان یہ قرآن کی جو ہے نا دلہن ہے، عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے سورۃ الرحمان کو۔ اور اسی طرح سورۃ فاتحہ کے بارے میں آپ پڑھیں تو سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے کہ پوری کتاب کی جو ہے نا یہ قسم کی ماں ہے۔ جس طرح ایک ماں کا کردار ہوتا ہے قرآن مجید میں، اسی طرح سورہ فاتحہ کو فضیلت حاصل ہے۔ اور اس کے بعد اس کو باب القرآن بھی کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ کو، جو الحمدللہ رب العالمین جو قرآن مجید کے شروع میں سٹارٹ میں جو سورہ آتی ہے۔ اور اس کے بعد اسی سورۃ فاتحہ کو اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اور بھی صورتوں کے مختلف نام ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر صورت کی علیحدہ علیحدہ فضیلت کو بیان کیا ہے، ہر صورت کی برکات کو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ علیحدہ بیان کیا ہے۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں جو ہے سورہ زلزال ہے، اذا زلزلت الارض، اس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نصف القرآن ہے، آدھا قرآن جو ہے نا یہ سورہ ہے۔ یعنی کہ ہر صورت کی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ علیحدہ فضیلت کو بیان کر رہے ہیں۔ عوام الناس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم سارے قرآن کو نہیں پڑھ سکتے نا تو ان میں سے کوئی صورت مختص کر لو، کچھ آیات مختص کر لو کہ جن کا آپ روزانہ جو ہے نا جن کو پڑھا کرو، ان کی تلاوت کیا کرو، اللہ نے ان کو بڑی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہاں جی، اسی طرح سورہ اخلاص ہے، قل اللہ احد ہے، اس کو ثلث القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں جی، اور سورۃ توحید بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی وحدت کی اس میں ذکر ہے۔ تو اب آ جائیں سورہ یاسین پر اور سورہ ملک پر، ان کو بھی آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہ جو ہے نا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک پہنچائی ہیں یہ باتیں کہ اللہ نے ان کو کتنی فضیلت عطا فرمائی، ان کے کیا فضائل ہیں۔ اب سورہ یاسین کے بارے میں دیکھیں کہ اس کو قلب القرآن کہا جاتا ہے، قلب القرآن، کہ یہ قرآن مجید کا دل ہے۔ ویسے تو ساری صورتیں قرآن میں ہیں لیکن اس کو ایک علیحدہ قسم کی میرے آقا نے فضیلت اس کی بیان فرمائی ہے۔ قلب القرآن، روح القرآن بھی اس صورت کو کہا جاتا ہے۔ ہاں جی شہزاد صاحب، آپ دیکھیں نا سورۃ رحمان کو عروس القرآن، زینت القرآن کہا جاتا ہے۔ اب سورہ یاسین کی بات آپ نے ہم سے پوچھی ہے نا، سوال کیا ہے، تو اس کو قلب القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سورت قرآن کا دل ہے۔ اس کو روح القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے، یہ تو اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں ہاں جی سورہ یاسین تو یہ اس کو تو پہلی بات تو آپ کو میں یہ بھی سامعین کو بتاتا چلوں کہ اس کو مثانی، سورہ مثانی کہا جاتا ہے۔ مثانی صورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کی تعداد، جن کی آیات کی تعداد 100 سے کم ہوتی ہے نا، اس کو سورہ مثانی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ یاسین کا مثانی صورتوں میں اس کا شمار آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے قرآن مجید کی 5ویں منزل میں سورہ یاسین آتی ہے۔ تو باتیں تو بہرحال اور بھی بہت ساری ہیں لیکن وقت مختصر ہے۔ آپ دیکھیں اس کی فضیلت کیا ہے۔ ہمارے تمہارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یاسین کی میرے آقا نے فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حدیث شریف ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین کو دل کے ساتھ پڑھے، پاک اور صاف ہو کر پڑھے، محض اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 قرآن مجید کے ختموں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو سورہ یاسین کو
ایک مرتبہ معاذ اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 قرآن مجید کے ختموں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص کسی دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ معاذ اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھتا ہے، پاک صاف ہو کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین آخر تک یہ پڑھتا ہے، تو میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے جو پچھلے گناہ ہوتے ہیں نا، صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کی فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور آپ آ جائیں سورہ ملک پر، سورہ ملک کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی، میرے آقا نے اس کی بھی بڑی فضائل بیان فرمایا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، بس ایک حدیث جو ہے نا، حدیث عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص اپنی یہ روٹین بنا لیتا ہے، اپنی عادت بنا لیتا ہے کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر خلوص کے ساتھ پاک صاف ہو کر سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، سورہ ملک پڑھتا ہے روز رات کو، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو منکر نکیر کے سوالوں سے نجات دلائے گا، کہ قبر میں جو فرشتے آتے ہیں نا سوال جواب کرتے ہیں، تو اس سورہ ملک کی فضیلت کی وجہ سے، اس کے فضائل و برکات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس وقت اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ اور بھی سورہ ملک کی بڑی فضیلتیں ہیں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ویسے تو سارے قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، لیکن کچھ خاص جگہ میرے آقا نے ان کی علیحدہ علیحدہ فضیلتیں بیان کی ہیں۔ تو عرض یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، دعا بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان صورتوں کی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی